زمین کے اوپر اور پانی کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو مصیبت نظر آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی، سورہ فجر کی کچھ آیتیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں، اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام کے لیے، مجھے حیرت ہوتی ہے میرے بھائی، ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہیں ہائی وے کے اوپر، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے، اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے۔ او دولت کمانے والوں، او بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتا ہے۔ اتنی قیمتی ہے 2 رکعت یہ سنت فجر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی صبح کی شروعات ہی فجر کی نماز میں غائب رہ کے کرتے ہیں، اللہ کی سرکشا کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ کی حفاظت کہاں سے حاصل ہوگی میرے بھائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اللہ کے پیارے نبی جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو فجر کے ٹائم بھیجتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ تیرے نبی نے جس ٹائم کی برکت کی دعا کی تھی تو اس ٹائم سویا پڑا رہتا ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ بڑا ہی برکت والا وقت ہے، بڑا ہی سہانا وقت ہے، میں اس وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی 10 راتیں۔ جس طریقے سے رمضان کی آخری 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے، ویسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ بلکہ کچھ حدیثوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال بھر میں
کسی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا ان 10 دنوں کی نیکی کا ملتا ہے۔ رمضان میں تو تھوڑی بہت ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، مگر ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے، کوئی بکرا خرید رہا ہے، کوئی بیل خرید رہا ہے، کوئی قربانی کا جانور خرید رہا ہے، بس اتنا ہی ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ طاق اور جفت سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں آڈ اینڈ ایون بولتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں یا شیرشابادی بھاشا میں اس کو کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں بنارس کی بھاشا میں فٹ اور جوڑا، 2 ہے تو جوڑا، 1 ہے 3 ہے تو فٹ بولتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بے جوڑ، جوڑ بے جوڑ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، ایک ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، زمین کا جوڑا آسمان، اندھیرے کا جوڑا اجالا، لڑکے کا جوڑا لڑکی، ہاتھ کا جوڑا پیر، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، طاق کی اور جفت کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں ابھی آ رہا تھا، میری اہلیہ کا فون آیا، بات ہونے لگی، پوچھ رہی تھی پہنچے نہیں پہنچے۔ اچانک جیسے 12 بجا گھڑی میں تیز تیز پٹاخے کی آواز آنے لگی۔ میری اہلیہ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی بارات وارات آئی ہے، کوئی معاملہ ہے۔ میں نے کہا بارات وارات نہیں آئی ہے، 31 دسمبر کی رات ہے آج، ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شراب پی کر کے، آتش بازی کر کے، زنا کر کے، ننگی عورتوں کو نچا کر کے، ہوٹلوں میں عیاشی کر کے، یہ نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ نیا سال کا جشن صرف عیسائی نہیں منا رہا ہے، صرف کرسچن نہیں منا رہا ہے، صرف انگریز نہیں منا رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منا رہا ہے۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ تو 2024 میں 24 سال کا تھا، 2025 آیا تو 25 سال کا ہو گیا، تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور پھاڑ لیا گیا، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ چھین لی گئی، اور تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو شبھ کامنائیں دے رہا ہے، تو میسیجز کر رہا ہے۔ نئے سال کی رات میں میسج کام نہیں کرتا، آپ کو یاد ہوگا کمپنیوں کا میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات میسج کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ لوگ SMS بھیج رہے ہیں، انٹرنیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے کبھی کبھی، اتنا رش ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی، رات اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بگلا ڈانگی کے اس جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے، رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں
مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی یہ. مارے طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا کرتی تھی. وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ جو نہ ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا تھا. یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون. اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا، بہت گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے میرے بھائی، ہم رو رہے ہیں. ہماری مسجدیں اے اللہ نشانے پر ہے ظالم، ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کل اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، ارے تو مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے؟ تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا، تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا. تجھے کیا مسجد کا درد تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلی کی جامع مسجد میں ابھی ایک فیس بک پر ایک ریل آئی، ایک غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان، حالانکہ لڑکا لڑکی دونوں غیر مسلم تھے، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کو مسلمان لڑکی سے پیار ہو گیا. آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان لڑکیاں اٹریکٹ ہو جائیں ان سب چیزوں کی طرف. جامع مسجد دلی کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ باقاعدہ ایک بیہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر. دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں. کسی زمانے میں مسجد تھی، اب کھنڈر بن گئی ہے، اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے. لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں اور پیار محبت کی اور عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی، عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے، پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے؟ تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی، اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا. تو کیا رونا روتا ہے مسجدوں کا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا،
تو ہم کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھی، ماشاء اللہ حاجی صاحب چہرے پر بھرپور داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہیں۔ حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے۔ حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں۔ حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند، نہیں، بہن کو تو نہیں دیا۔ بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں دیا۔ بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں دیا۔ حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں۔ آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہے، حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا، اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجئے۔ سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اے میرے بندو، یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو منمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کا دردناک عذاب ملے گا۔ حاجی صاحب آپ کا حج برباد ہو جائے گا، آپ کا عمرہ برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پوچھے گا تیرے باپ کی پراپرٹی میں تیری بہن کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ حاجی صاحب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم وراثت کے معاملے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ وراثت کے معاملے میں ہم سماج کو فالو کرتے ہیں۔ بہن کی شادی ہے، ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو
تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا. جہیز جو کہ غلط چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہوتا تھا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے، ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا. جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے. اسلام کا قانون تو اتنا سخت ہے، اگر مرنے والے کا کوئی بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوا، ایک لڑکا 60 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 40 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 30 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا بھی اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ایک شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مر گیا، اس کا اگر کوئی بیٹا 60 سال کا بھی ہے، کوئی 40 سال کا بھی ہے، کوئی 30 سال کا بھی ہے، کوئی اس کی بیوی کے پیٹ میں ابھی پل رہا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنا حصہ 60 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 30 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 20 سال والے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ، اتنا ہی حق اس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ملے گا. یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. طاقت کے بل پہ اور اپنے جسمانی طاقت کے بل پر کوئی اپنے باپ کی وراثت نہیں پاتا ہے، بلکہ رشتے کی بنیاد پر جو مرنے والے سے جتنا قریب ہے اور جس کا جیسا رشتہ ہے اس حساب سے اس کا حصہ بنتا ہے. اور آگے بڑھیے. اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے، سکنیا سمردھی یوجنا. لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے. یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن کے آئی. بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی. غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا. بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے ہیں باپ سے میری شادی کرائیے. بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا رہے. بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے. بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناتے آنے بھی بند ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے. اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو، یہ لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت لیجیے. لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی کریں. اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کریں جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے. اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں. اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. دیکھو اللہ کے نبی نے
4 بیٹیوں کی شادی کی. معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام. بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب. نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب. اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو. نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم. نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی. نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی. رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. تیسری بیٹی کا نام تو ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے. دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. اور رقیہ ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے. اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ. ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے. نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی. آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے علی سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو. زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے. اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا. اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو. کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے. اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے. تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے. آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو. اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں. کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ جہیز نہیں تھا، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا تھا. نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے ساتھی. واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے. ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناتے میں دینداری کو لانا پڑے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے. وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟
جلیبیب نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں, میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں, میں کالا کلوٹا بھی ہوں, مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا, اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے, ہم تمہاری شادی کریں گے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں. اے اللہ کے نبی میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے, میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں. میری بیٹی بہت نیک ہے, دیندار ہے, 5 ٹائم کی نمازی ہے, متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی. اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں. آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے. صحابی بہت خوش ہو گئے, کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے. آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں. صحابی جانتے تھے جلیبیب کو, صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا, لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں. انصاری صحابی اپنے گھر آئے. بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں, نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے, ذرا غور کرنا. انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ, اے میری بیوی, اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے, ہماری بچی کے لیے, ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے. اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی. کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟ کہا ہے میری بیوی اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے. وہ عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں, ان کے چہرے پر داغ ہیں اور وہ غریب بھی ہیں. کہا کہ نہیں, ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے, ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے. فیصلہ کر لیا ماں نے اور باپ نے کہ نہیں, ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے. ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. باپ جب جانے لگا گھر سے, اندر سے لڑکی آئی, اے میری امی جان, اے میرے ابو جان, 1 منٹ میری بات سن لیجئے. آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے, یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں. ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے, نبی نے پیش کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی ہو. اے میرے ابو جان, آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے, میں تیار ہوں. اللہ اکبر. اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوتی تھی. آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے, نہیں یہ نہیں چلے گا, میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی, میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں کروں گی. کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیتی. کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر لیتا ہے. میرے پیاری ماں اور بہنوں, نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں. صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان, اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی, مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے, مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے. اے اللہ کے نبی میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے, آپ شادی کی تیاری کیجئے. جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے, آپ نے دعا کی, اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا کدن کدا. اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما دے, اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد شادی ہوئی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ, حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار گئی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں. اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے
حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا تلاش کرو کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش بھی ملے گی. جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش، 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش جو یہ بتا رہی تھی کہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب کو، آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی ہے. آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا. دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا. صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی. اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی، جو ان کی بیوہ خاتون تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا تھا اس عورت کو جس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا. اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت تھی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی. ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں رشتے ناطے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں، ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں. یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناطوں کی بنیاد دینداری پر نہیں کریں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگو تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں، آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی، ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے. دینداری کو ترجیح دیجئے، دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی. میرے عزیزوں، آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں، شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے، گانا تک بجتا ہے. اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری بری رسمیں. ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا. ایک میرج ہال تھا، ایک شادی ہال تھا، اوپر علماء کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، نیچے کوئی شادی ہوئی تھی، مسلمان کی شادی تھی اور سامنے جہیز، سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا، منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے سنور کر کے اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں.
یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے میرے ساتھ۔ اور فضول خرچی اللہ کی پناہ ہے۔ فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے، کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے، کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو، تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا، جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھی، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے، اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں،
مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیو، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا۔ مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں، بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، مگر میرے اللہ کا نیٹ ورک تو ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اے میرے بندو، میرے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں تین اندھیرے ہیں، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنو، اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے ہمیں، اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ
دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔ کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا، اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیو، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان، بیاج کھا رہا ہے مسلمان۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پر سٹا لگا رہا ہے، کوئی ایویٹر گیم میں پیسے لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ میں جو حرام شکلیں ہیں ان میں پیسہ لگا کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں حلال طریقے سے کروڑوں کما لو، حرام طریقے سے 10 روپیہ بھی نہ کمانا، حرام کمائی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا،
اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی۔ یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو۔ اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں، نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وائٹ کپڑا پہنتے ہیں وائٹ پر ہلکا سا دھبا بھی لگے گا، دور سے نظر آئے گا عبدالغفار صاحب آپ کے کرتے پر داغ لگا ہوا ہے۔ ایک ہلکا سا دھبا بھی وائٹ کپڑے پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جو عورت نقاب نہیں پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، دنیا نوٹس نہیں کرے گی، مگر جب نقاب والی عورت گھر سے نکلے گی وہ کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے شہروں میں، دلی اور ممبئی میں باقاعدہ ایسے پارک ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر کتنی برقع والی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے جا کر کے ملتی ہیں، اپنے عاشقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، اور نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ان کا جو عاشق ہے اس کے ہاتھ کا کلاوہ بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بتا رہی ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، وہ لڑکا غیر مسلم ہے، وہ لڑکا مشرک ہے، وہ لڑکا کافر ہے، اور یہ مسلمان برقع پہن کر کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کے ماں باپ کہاں مر گئے، ان کے گارجین کہاں مر گئے، یا تو وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان
ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، یا وہ اتنے بھولے بھالے بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ بیٹی کے گارجین ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اس قدر برائی کا دور تھا، لڑکے لڑکیاں اتنا زنا کر رہے تھے اور تیرے گھر میں جوان بیٹیاں تھی، تو نے اپنے بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہ کی؟ تو نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیوں نہ کی؟ او میرے پیارے بھائیوں، بچپن سے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دو، اتنا نیک بناؤ، اتنا دیندار بناؤ کہ کل جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں اور غلط کوئی کام کرنے کے لیے ان کو اکسائیں تو ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں، میرے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت مجھے غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی لڑکی بگڑتی ہے، جب بھی کوئی لڑکی غلط راستے پر جاتی ہے، تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپیرینس کی اور انوبھو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لڑکیوں کے بگڑنے میں 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر بگڑ رہی ہے، غلط راستے پہ جا رہی ہے، 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کون 3 لوگ؟ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، اے مریم تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو، لڑکی کی ماں اچھی ہو اور لڑکی کا باپ اچھا ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے یا ماں گڑبڑ ہے یا باپ گڑبڑ ہے۔ یہ 3 رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہوں اور جس گھر میں بہن یہ دیکھتی ہو میرا بھائی راتوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس گھر کی لڑکیاں بھی وہ کام کرنے میں ہچکیں گی نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے لڑکیوں پر چوڑی ٹائٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لڑکوں پر بھی چوڑی ٹائٹ کرو اور ان کی بھی نگرانی کرو اور ان کو بھی غلط کام سے روکو۔ اور یاد رکھو، زناکاری وہ راستہ ہے جس پر سے چل کے دوسرے لوگ ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے زناکاری کو راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر کے کوئی تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا، کوئی تمہارے گھر کی بہو بیٹی تک بھی آئے گا، اس لیے زناکاری سے اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو نوجوانوں اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بگڑنے اور بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کردار کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ سردیوں کا موسم ہے، بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اب ایپ آ گیا۔ اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے۔ اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی۔ اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں۔ جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر منٹ، ہر پل، ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔
اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی۔ آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی، آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار پریچھائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ یہ بھرشٹاچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیسوں کے لیے آج انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس بھرشٹاچار سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بھرشٹاچار کو روکنا ہے، اگر کرپشن کو روکنا ہے، اگر چوری کو روکنا ہے، اگر گنڈا گردی کو روکنا ہے، اگر حرام خوری کو روکنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے ایک مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے پروگرام جہاں اداروں کے تعاون کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ اس کو ایک فارمیلٹی کا حصہ نہ سمجھیں، ایک اوپچارکتا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم سب جب تک اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہم پیدا نہیں کریں گے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قبرستان کی زمین میں جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے، اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے، لیکن جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے وہاں پر قبریں ہیں، قبروں کے بیچ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی مرد اور عورت کی جنازے کی نماز الگ الگ جگہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے، عورت کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، جب جنازہ آتا تھا، اگر مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اگر عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ مرد اور عورت کے جنازے میں نبی کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ تھا، لیکن جنازہ کی نماز پڑھانے کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی تھی، الگ الگ ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین میں نماز پڑھنا بنا پوچھے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کے مکان میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز تو قبول ہو جائے گی،
لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ بھئی وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اگر آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بے ایمانی کی زمین ہے، ناجائز قبضہ کر کے کوئی زمین ہم نے ایکوائر کی ہے، اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہو، انسان گنہگار ہوگا کیونکہ وہ زمین ناجائز ہے، اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کسی دوسرے کی زمین پر آپ بغیر پوچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوچھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ ایک سامان 10,000 روپے کا ہے، مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، آپ نے قسط پر خریدا، موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے۔ اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے اور قسطوں میں لیں گے، ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے۔ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے، دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے، وہ بجاج فائنانس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے۔ بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے۔ اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجیے۔ سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج جتنی بھی فائنانس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ دکاندار بینک سے پورا پیسہ لیتا ہے اور بینک آپ کو ادھار دے رہا ہے، تو اس لیے یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض انٹرسٹ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ، کہتے ہیں صاحب جتنے کا سامان اتنا ہی پیسہ آپ کو دینا ہے، ایکسٹرا نہیں دینا ہے، مگر اس میں کچھ ڈھکے چھپے کچھ خرچے رہتے ہیں، جیسے پروسیسنگ چارج رہتا ہے۔ 10,000 کا آپ موبائل لیں گے، 1,000 روپیہ پروسیسنگ چارج لگے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI پے نہیں کی، ایک دن گزر گیا فوراً 100 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی، 10 دن گزر گیا 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ تو یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو فائنانس کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس میں سود کی شکل موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے۔ عورت کو نوکری کرنا چاہیے یا نہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری؟ عورت نوکری کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کے نوکری کرے اور اس کی نوکری میں غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا نہ ہو۔ اگر اس کو غیر مردوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، غیر مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی نوکری عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور وہ شیطان اپنا کام کرے گا۔ آج بہت سارے آفیسز میں عورتیں کام کرتی ہیں سیکریٹری کے طور پہ اور باس کی نوکری کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو شریعت میں اگر پردے کے ساتھ اور عزت اور شرافت کے ساتھ اگر کوئی نوکری عورت کو مل رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نوکری کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے، عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کما کر کے لانا مرد کی ڈیوٹی ہے۔ اگر مرد کی کمائی سے گھر چل رہا ہے، سکون کی روزی آ رہی ہے تو اسی پر اکتفا کیا جائے، بلا وجہ عورت سے نوکری نہ کرا جائے۔ لیکن اگر عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ عورت نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیکے پر زمین لینا اور سالانہ کچھ کیا لکھا ہے کٹوتی کرنا، کیا مطلب ہے؟ ٹھیکے پر زمین لینے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ غلط شکل ہے نا۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے،
آپ کی زمین ہے، میں پیسہ دے کر کے زمین لے رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے مجھے زمین دیا، اب 1 سال تک میں آپ کی زمین سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ میرے پیسے سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ شکل بھی سود کی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجھ کو جو زمین دی اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، تو 1 لاکھ میں نے ادھار دیا آپ کو، اور ادھار کا بینیفٹ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ زمین لی جا رہی ہے۔ تو ادھار پیسے پر کسی بھی طریقے کا بینیفٹ لینا صحیح نہیں ہے۔ آپ زمین کا اگر لین دین کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایڈوانس دے دیا، 1 لاکھ روپیہ ہم نے ایڈوانس دے دیا، 1 سال میں ہم پورا پیسہ ادا کریں، وہ ایک الگ شکل ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو زمین ہم نے پیسہ اس سے زمین لے لی اور 1 سال تک ہم نے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا اور زمین والے نے زمین واپس کر لی، تو پھر یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ باقی مزید اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ اپنے علاقائی علماء سے سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پتی پتنی آپس میں ملاقات کے دوران کسی پرکار کے، جو بہت مشہور چیز ہے ہمارے یہاں، میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا، سوالات کا، کیونکہ بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، 2-3 شکلیں ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں۔ جیسے وہ خواتین گولی وغیرہ لیتی ہیں یا مرد حضرات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو سوال پوچھا گیا کہ اس کو استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس دور میں بھی پریگنینسی نہ ہو، حمل نہ ہو، اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے جاتے تھے۔ ایک طریقہ تھا عزل کا طریقہ۔ تو عزل کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہوتا تھا وہ یعنی یہ نوبت ہی نہ پیدا ہو کہ پریگننسی کا کوئی معاملہ پیش آئے، وہ ایسا طریقہ اپناتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار، آپ نے کہا بچو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے حرام قرار نہیں دیا۔ تو اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی بچہ چھوٹا ہے، اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا، تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ لیکن ہاں، صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو، یا نسبندی کرا لینا، یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا، حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جب علماء جہیز لیتے ہیں تو عام آدمی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علماء اگر جہیز لیتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی کو منع نہیں کر سکتے؟ اگر عالم کا کام تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور جب وہ شادی کا مسئلہ بیان کرے گا تو کیا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی جہیز لیا تھا کیا وہ اس کو جائز قرار دے دے؟ نہیں۔ دیکھیے، جو چیز غلط ہے عالم کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے محلے کے تو مولانا صاحب کرتے تھے۔ مولانا صاحب کے کوئی کام کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے، صحیح اور غلط کا معیار دلیل ہے۔ اگر دلیل کی روشنی میں جہیز لینا غلط ہے، جہیز کا لین دین غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر عالم نے لیا ہے، عالم اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دے گا۔ اب سوال یہ کہ عالم کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس نے لیا ہے، ایک غلط کام کیا، آپ منع بھی نہ کرے، دوسرا غلط کام کرے؟ تو ڈبل غلط کام اس سے مت کروائیے۔ اگر کوئی لے رہا ہے، دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کے لینے دینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، اگر ہم لڑکیاں رخصت کی حالت میں رہتے ہیں تو قرآن امپارہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، تو دوسری کتاب میں وہی صورت اور آیت رہتی تو اس کو کیوں چھوتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے کہ جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ ہے کہ کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی، اس کو چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس میگزین اور رسالے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اور بادشاہ لوگ ظاہر کافر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر گیا۔
اس کا مطلب کہ ایک ضرورت کے تحت وہ لیٹر ان کو دیا گیا. تو عورت اگر قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے. لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے. چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے. اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے. مولانا صاحب کیا ہم لوگ گوبر سے گھر پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. گوبر کے بارے میں کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کو گھر وغیرہ میں اس کو پوچھنے وغیرہ میں استعمال کرنا مناسب تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں بھی آپ اپنے علاقائی علماء سے جو ان حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب.